یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے۔ آج کے دور کے حساب سے اگر ہم اداروں کو دیکھیں اور اس کی کنڈیشن دیکھیں تو میرے خیال سے یہ بات غلط نہ ہوگی، کیونکہ مقصد تو قوم کو تباہ کرنا ہے۔ ظفر اقبال ظفر کا شعر ہے کہ تہذیب ہی باقی ہے، نہ اب شرم و حیا کچھ، کس درجہ اب انسان یہ بے باک ہوا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج بے باکی کی کیا کنڈیشن ہے، کیا حالت ہے۔ ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے اور تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اگر ہم اپنا حیا ہی کھو دیں تو اس تعلیم کو ہم نے کیا کرنا۔ اقبال نے کہا تھا کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ اداروں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنا ماں باپ کی یقیناً مجبوری ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ یہاں پر بچوں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ شرم و حیا کے دامن کو ہرگز اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور ماں باپ بھی اپنے بچوں کو دیکھتے رہیں، ان کے اوپر توجہ رکھیں، ان کی حرکات و سکنات کو نوٹ کریں، اگر کہیں پر غلط کر رہے ہوں تو ان کی اصلاح کریں۔ بالخصوص بیٹیوں کے حوالے سے اس چیز کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک عورت شرم و حیا کا پیکر ہوا کرتی ہے، جو کہ عورت کا حقیقی حسن بھی ہے اور اس کی عفت و پاک دامنی کا جوہر بھی، اور اس کا یہ وصف اسلام کے عین موافق اور اس کا ہم نوا بھی۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اسلام ہی عورت کی حیا کا سچا پاسبان، سچا محافظ اور ضامن ہے۔ اس کے سائے میں رہ کر ہی ایک عورت صحیح اور حقیقی طور پر حیا کے زیور سے آراستہ ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ایک عورت حیادار عورت بن گئی اور اس طرح اپنی حیادار بن کر زندگی گزارتے، اس کی عزت و نافوذ پر کسی قسم کا کوئی حرف نہ آ سکے، اور ایک باوقار و با عزت فرد کی حیثیت سے وہ سماج و معاشرے کا ایک حصہ اس سماج اور معاشرے کے افراد کے لیے ایک اہم اور مثالی کردار بن سکے، یہی اسلام کا منشا اور مقصد ہے۔ حدیث مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان ہے، اور آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حدیث پاک میں ہے، آپ ایک گھر کے اندر بیٹھی ہوئی پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا کرنے والے تھے۔ یہ حدیث مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام عورت کے لیے بھی قابل فکر ہے، قابل غور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرم و حیا کی مثال کنواری لڑکی کے ساتھ بیان فرمائی، اور مرد کے لیے بھی یہ حدیث قابل دعوت اور قابل غور و فکر ہے کہ وہ بھی اپنی آنکھ کے اندر حیا کرے، اس لیے کہ مرد کی آنکھ میں حیا کا ہونا سنت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔